فتن دور میں بندہ نوجوان جب شادی کے قابل ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. شادی میں تاخیر کرنا گویا گناہوں کو دعوت دینا ہے. جب بندے کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان کہتے ہیں اس بندے نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا, اس بندے نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا ہے. شادی کا اتنا ایک بہت اہم کردار ہے. ہم اسے اب اگنور کر دیتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے بچے 35 40 30 سال کے ہو جاتے ہیں, ہم شادیاں نہیں کرتے. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا اگر اولاد جوان ہو جائے اور کسی باپ نے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں ملوث ہو جائے, فرمایا اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پہ ہوگا. اللہ کیوں؟ اس نے اپنے بیٹے کے نکاح نہیں کیا. شادی کے قابل تھا, استطاعت تھی, پھر بھی اس نے نکاح نہیں کیا. پیارے محترم اسلامی بھائی, ہم معاشرے کے پیچھے نہ چلے. نکاح اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بالفور اسے کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے بالکل آسان رکھا گیا تاکہ کسی کو مشکل پیش نہ آئے. سبحان اللہ. یہ ایسا اہم ترین شرعی حکم ہے جسے انتہائی سادگی سے رکھا گیا, بالکل آسان رکھا گیا. چند چیزوں کا نام نکاح ہے جسے ہم نے اتنا بڑا بوجھ بنا رکھا ہے. نکاح کسے کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ہو جائے, یہ نکاح ہو گیا. یہ نکاح کا کنسپٹ ہے, تصور ہے. نکاح کے ایجاب و قبول دو رکن ہیں اور گواہوں کا موجود ہونا یہ شرط ہے. دو گواہ موجود ہوں, ایک ایجاب کرے دوسرا قبول کر لے, نکاح ہو گیا. یہ شریعت کا کنسپٹ ہے. ایسا اہم ترین معاملہ شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے تاکہ کسی کو مشکل پیش نہ آئے. اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے, شرعی معاملے کو شریعت کے اعتبار سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر پریشانی ہوگی. پریشانیاں ہم اپنے سر خود لیتے ہیں. آج ہم شادیوں سے ڈرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بھائی شادی کریں گے اتنا پیسہ آئے گا, اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے پھر شادی کریں. بھائی ہم نے خود بوجھ اپنے سر پر لاد کے رکھ دیا ہے. شادیاں مشکل نہیں, ان کو آسان بنائیں. ہم لوگوں کے پیچھے نہیں چلیں, لوگ ہمارا معیار نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے اس تصور کو, اس جملے کو ختم کر دیں. ہم یہ تصور کریں ہمارا رب کیا کہے گا, اس معاملے میں ہمارے رب کا کیا فرمان ہے, ہمارے رسول کا کیا فرمان ہے. معاشرے کے پیچھے چلیں گے, معاشرہ ہمیں گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا. معاشرہ تو یہی چاہتا ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو نہیں پیارے اسلام بھائی, معاشرے کے پیچھے نہیں چلے. قرآن و سنت ہمارا معیار ہونا چاہیے ہماری زندگی کا. ایک یہ عرض ہے, ریکویسٹ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے. جتنا آسان کریں گے ہمارے لیے بھی بھلائی, آنے والی نسلوں کے لیے بھلائی. دیکھیں ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں نا, فلاں نے اتنا بڑا فنکشن کیا, اتنے پروٹوکول کے ساتھ شادی کی, ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. فلاں نے ایسا کر دیا, ہمارے رشتے دار نے ایسا کر دیا, ہم ایسا کریں گے تو لوگ تانے دیں گے, لوگ کیا کہیں گے. بھئی ایسا نہیں سوچنا چاہیے, اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. سنت کے مطابق نکاح کریں, اچھی نیت کے ساتھ ثواب بھی مل جائے, نکاح بھی ہو جائے, دو گھر جڑ جائیں گے آپس کے. ہم کیوں مشکل کام سمجھتے ہیں اس کو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر, فرمایا بہترین نکاح, برکت نکاح, برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے. سبحان اس میں تو دعا دی گئی ہے, ترغیب دلائی گئی ہے. جو آسان نکاح ہوگا وہی خیر و برکت کا باعث ہوگا, وہی برکت والا نکاح ہوگا. آج ہم سمجھتے ہیں اتنا بڑا پروٹوکول کے ساتھ شادیاں کر کے پھر ہم برکت لیں, اللہ کی نافرمانیاں کر کے برکت لیں, ڈھول دھماکے مچا کے برکت لیں. ایسا نہیں ہو سکتا.
نکاح کو آسان کیا جائے، جب بھی اولاد جوان ہو فل فور نکاح کر دیا جائے، جتنا ہو سکے نکاح کر دیا جائے۔ فقہاء کرام نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے پاس قدرت ہو، استطاعت ہو، نان و نفقہ دینے پر قادر ہو اور شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو، نارمل حالات ہو، پھر نکاح کرنا اس پر سنت موقدہ ہو جاتا ہے۔ اور جس پر شہوت کا غلبہ ہو، جسے گناہ ہو جانے کا اندیشہ ہو، وہ کہے اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو مجھ سے گناہ سر ہو جائے گا، تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور جسے یقین ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اگر نماز نہ پڑھے بندہ گناہ فاسق ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اسی طرح شہوت کا غلبہ ہو اور گناہ کا یقین ہو جائے، طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی تاخیر کرنے والے یہ حرام کا مرتکب ہے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا نکاح کروائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے